بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ود محمد عدنان. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر. یوتھ جو ہے اس کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، یوتھ کو پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، اپنی پروفیشنل لائف میں انٹر ہونے کے لیے انہیں بہت ساری گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. ہمارے یوتھ جو ہے وہ آج کل مختلف طریقوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں موبائل کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، دوسری مختلف چیزوں کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کی وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ایک پروفیشنل لائف کے لیے ضروری ہوتی ہے اس پہ ان کی توجہ آج کل کم ہے اور اس پہ وہ فوکس زیادہ نہیں کر رہے ہوتے. تو جب ہم اپنا دیکھتے ہیں، جب ہم پروفیشنل لائف میں آئے تھے تب ہمیں بھی کوئی ایسا گائیڈ کرنے والے لوگ نہیں تھے. ہم بھی بس پروفیشنل لائف میں انٹر ہو گئے تھے. پھر ہم نے بہت ساری غلطیاں کر کے سیکھا کہ پروفیشنل لک کیسی ہونی چاہیے، پروفیشنل ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے. پروفیشنل لائف میں جب آپ موو کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو کن کن سکلز کی ضرورت ہوتی ہے، یا پروفیشنلی بیہیو کیسے کرنا، اپنے آفس انوائرمنٹ کو سمجھنا کیسے ہے. سو اس کے لیے آپ کی ایک پرسنالٹی، ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے جس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ذات کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر، اور ہمارے ساتھ ایک ینگ انرجیٹک اسپیکر ہیں، ٹیچرس ٹرینر ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں. ہی از نان ادر دین ایاز مورس. سو ایاز مورس، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے یوتھ کے ساتھ، ان کی پرسنالٹیز ڈیولپ کرنے کے والے سے. آپ اسپیشلی ٹیچرس ٹرینر بھی ہیں اور اسپیکر بھی ہیں. اور تو ذرا ہمیں یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے پروگرام میں آیا ہوں گفتگو کرنے کے لیے. سب سے پہلے جب نے نوجوانوں کی بات کی، اور ہم جانتے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. جو سب سے بڑی چیز، جس چیز کی کمی ہے وہ ڈائریکشن کی ہے. نوجوان کیسی اپنی زندگی کی ایک جو درست سمت ہے اس کو جو ہے وہ آگے لے کر لائف میں بڑھے. تو جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہم نے پروفیشنلزم کی طرف سے سیکھا ہے. ہم جب اپنی آرگنائزیشن میں آتے ہیں، سیمینارز میں جاتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہے، تو وہاں یہ کانسیپٹ آتا ہے. در حقیقت یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بہت پرانا ہے، اور یہ کانسیپٹ فیملیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جس کو ہم تعلیم اور تربیت کہتے ہیں. یہ دو ایسے اسپیکٹ تھے جس کو ہم نے مس کر دیا، یہ سیپریٹ کر دیا. یعنی تعلیم الگ ہو گئی ہے اور تربیت الگ ہو گئی ہے. اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پرائمری سورس ہے آپ کی تعلیم اور تربیت کی، آپ کی پرسنل گرومنگ کی اور ڈیولپمنٹ کی، وہ آپ کی فیملی ہے. سب سے پہلے آپ اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے، آپ ارد گرد کے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، یا کس طرح سے آپ ایک معاشرے میں بہتر فرد بن سکتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جس طرح کے معاشی حالات ہیں، ہمارے ملک کے والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہر بیسک نیڈ، بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں اور ڈبل جاب کرتے ہیں، یا بعض دفعہ میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں. تو بچوں پہ جو فارمیشن ہے یا جو ان کو وقت ہے وہ نہیں دیا جاتا، بالکل جس کی صحیح. وجہ سے ایک گیپ رہتا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان. اور وہ گیپ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر شاید کہ اسکول کو فل کرنا ہوتا ہے. تو اسکولز میں بھی ہم نے دیکھا ہے، یا انسٹیٹیوشنز میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں بھی جا کے جو بچوں کی، ینگسٹرز کی گرومنگ ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی. اور جس کا ہم نے بھی اپنی زندگی میں اپنے بھی شروع ذکر کیا. میں بھی اس چیز سے جو ہے وہ گزر چکا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سکھایا جاتا. جب ہم پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار زندگی تو اتنی آسان نہیں ہے. بالکل بہت صحیح. مشکلات جو ہیں وہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. بہت ٹف سچویشن ہے جہاں آپ کو سروائیو کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کہ میں نوجوانوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، بہت پیشن ہے نوجوانوں میں، بہت انرجی ہے، بہت جوش ہے، بہت پوٹینشیل ہے. لیکن اس پوٹینشیل انرجی کو، اس تھاٹ پروسیس کو آپ نے یکجا کر کے ڈائریکشن دینی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی پازیٹیو انرجی کو ایک بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے معاشرے کا ایک بہتر فرد بن سکتے ہیں، اپنے خاندان کا ایک اچھا جو ہے وہ امیج دے سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی پروفیشنل لائف میں گرو کر سکتے ہیں. تو بچوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے وہ سب سے پہلے خاندان، پھر انسٹیٹیوشنز یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹی، تاکہ جب وہ پروفیشنل لائف میں آئیں تو دے نو ہاؤ ٹو کمیونیکیشن انہیں آنی چاہیے. لوگوں کے ساتھ ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو اختلافات ہوتے ہیں اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اینگر مینجمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم بعد میں آ کے پروفیشنل لائف میں سیکھتے ہیں، یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہونی چاہیے. اگر یہ نوجوان ان پہ ہم ان کو کام کرتے ہیں فیملیز میں، اسکولز میں، کالجز میں، تو جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں، پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا کمپٹیشن ہے.
آپ کے پاس کتنی ایکسٹرا سکلز ہیں, آپ کی پرسنالٹی کتنی گروم ہے, جس میں آپ کا ڈریسنگ آ جاتی ہے, آپ نے جب انٹرویو پہ جانا ہے کیسے ڈریس اپ ہونا ہے, آپ کی لینگویج کتنی ہے, کانفیڈنس آپ کے پاس کتنا ہے. پریزنٹیشن جو ہم دیکھتے ہیں جب یونیورسٹی میں ہوتے تھے کتنا مشکل ہوتا تھا لوگوں کے سامنے بات کرنا. سیم آپ کو آرگنائزیشن کی طرف میں بھی جانا ہے, آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو یہ اگر آپ سارا ہوم ورک, آپ یہ ساری چیزیں ریسرچ کی, کمیونیکیشن کی, لوگوں کے ساتھ ہینڈل کی, نیٹ ورکنگ کی, یہ ساری سکل اگر آپ نوجوانوں کو شروع میں ان کے ایجوکیشن کے پیریڈ میں سکھا دیتے ہیں, ان کی لائف کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں, تو جب وہ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں ان کا بہت سارا ٹائم بچتا ہے, ان کی بہت ساری انرجی بچتی ہے, اور وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو اپنی ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس آرگنائزیشن کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس معاملے میں, لیکن اصل مسئلہ جو ہماری نظر سے گزرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں, پہلے اپنے گھر کی بات یہاں سے بات کرتے ہیں. گھر میں آپ نے کہا کہ ماں بھی بزی ہے جاب میں, باپ بھی بزی ہے, اور بچے کی وہ طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, یہاں سے پہلی چیز خرابی کی طرف جاتی ہے. دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشنس کی, اسکولس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, میٹرک تک اسکولس ہیں, تو وہاں پہ بھی وہ سرکولم کا اتنا برڈن ہوتا ہے, کورس کمپلیٹ کروانا ہے ہم نے, جو سینچریز اولڈ بکش نالج ہے وہ ان کو دینا ہے. تو ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آج سے 15 20 30 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں تو استاد جو ہوتا تھا وہ باقاعدہ سے بچوں کی تربیت کرتا ہوتا تھا. اس نے یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں نے صرف یہ بک کا نالج ہی ان کو دینا ہے, وہ ان کو پراپرلی ان کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا تھا, ان کو ایٹیکیٹس, ان کو مینرز, ان کو معاشرے میں کیسے موو کرنا, وہ سارے آداب سکھائے جاتے تھے. لیکن آج کل چونکہ مٹیریلسٹک لائف ہماری ہو گئی اور اس میں یہ چیزیں کافی حد تک کمی آ رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سرکولم میں یہ چیزیں ایڈ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے اس چیز کا؟ عدنان, میں آپ کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک چیز کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم یہاں پر آپ دونوں بیٹھے ہیں اور ہم جانتے ہیں بڑے لو لیول سے آئے, گراس روٹ لیول سے آئے ہیں. ہم نے ڈریس اپ ہونا, گفتگو کرنا, کمیونیکیشن کرنا ہم نے سیکھا ہے, اور یہ ہم نے کہیں خود سے نہیں سیکھا. اس میں ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, ہمارے ٹیچرس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, ہمارے مینٹورس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, ہمارے دوستوں کا, ہمارے سرکل کا بہت جو ہے وہ ان کا عمل دخل ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, آپ اس طرح سے بات کریں, آپ یہ پڑھیں, آپ اس طرح سے پڑھیں. سیم چیز یہی ہے. اصل میں جو ٹریڈیشن, جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ سیم رہتی ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کا جو جدت یا ارتقاء ہوتا ہے وہ آپ کے جو نارمز ہیں وہ سیم رہتی ہیں. وہ میتھڈز میں ہوتا ہے. یعنی جب پہلے ہم بات کرتے تھے کہ ٹیچر جب کلاس میں انٹر ہوتا تھا وہ ایک اتھارٹیٹیو جو ہے وہ پرسن ہوتا تھا, یعنی کہ سارے نالج کا, علم کا منبع وہ تھا. آج میں اور آپ جانتے ہیں, ہم کسی بھی یونیورسٹی کا جو ہے وہ کوئی بھی ایسا ٹاپک گوگل جا کے کریں, ہمیں ساری انفارمیشن مل جائیں گی. تو ٹیچر کا رول بڑا فیسلیٹیٹیو ہو گیا ہے, ایک جو ہے وہ انسٹرکٹر کا ہو گیا ہے. تو وہ فارمیشن ہے. نمبر ون میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنس کو بھی اس چیز پہ یوٹیلائز, اس پہ چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ لائف, آپ نے سلیبس کے ساتھ ساتھ بچوں میں لائف سکلز کی امپورٹنس کو کتنا زیادہ میک شور کرتے ہیں. آپ بچوں میں یہ کانفیڈنس کیسے بلڈ کرتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن کے باوجود پڑھ سکتا ہے. یعنی آپ, یہ بہت بڑا چیلنج ہے نوجوانوں کا کہ جو وہ سمجھتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو کنوے نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں کمیونیکیشن کا آرٹ نہیں آتا. اور جو گیپ ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جنریشن, اس کو کیسے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ایشو ہوا, لیکن آہستہ آہستہ جب ہم پروفیشنل لائف میں آئے تو ہم نے سیکھا کہ کیسے آپ نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں جو ایک چیز ہے وہ پیرنٹس اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہے اور اپ گریڈ نہیں کر رہے, اور جو بچے ہیں وہ پیرنٹس کو اپڈیٹ نہیں کرتے کہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, کس طرح سے وہ اپنی پیرنٹس کو اور خود کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. جو انسٹیٹیوشن اور ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس پریشر ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہاں پر انسٹیٹیوشنس کو بھی اپنا ایک رول پلے کرنا ہے, اور اس میں ریاست کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے تو میک شور کرے کہ ہر بچے کے پاس تعلیم کا حق ہے جو آئین نے ہمیں دی ہے. کیا بچوں کے پاس ایجوکیشن کی جو وہ سہولیات ہیں جب وہ نہیں ہوتی, تو پھر آپ جب پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کچھ اپنی مجبوریاں ہیں, جس کی وجہ سے جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ تعلیم آپ کو بناتی ہے, آپ کو جو ہے وہ جینا سکھاتی ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے, وہ مقصد کہیں سیکنڈری رہ جاتا ہے, اور جو دوسرے فائنینشیل گین ہے وہ سامنے وہ جو ہے وہ نمبر 1 پریورٹی پہ آ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ویلیوز سیم ہیں.
سارے کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ایک ہم دیکھتے ہیں کلیکٹیو ایفرٹ ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے کتنی ہیں. یہ جب تینوں فیکٹر ملتے ہیں اور 7 اسٹوڈنٹ ملتے ہیں، پھر ہم جو ڈیزائر رزلٹ ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک کہ میرے خیال میں کہ ہم ان فیملیز کو، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو اور سوسائٹی کو اور ریاست کو، یہ مل کے جب تک ہم نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں کریں گے، آپ کا نوجوان بہت بڑی تعداد میں ہے، اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ایک پازیٹیو انرجی کے لیے، ایک جو ہے وہ انرجیٹک پاکستان کی طرف، ایک ایسے پاکستان کی طرف جہاں نوجوان جو ہے وہ ماڈرن سکل سیکھتے ہوئے اپنی لائف کو، اپنی فیملیز کو، اپنی پرسنل لائف کو اور اپنے کنٹری کو جو ہے وہ ایک بہتر ملک کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یاد صاحب سے ہم بات کریں گے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو پروفیشنل لائف کے لیے جو نیسسری سکلز ہیں، جو بیسک سکلز ہیں، وہ کیا ہے، ان پہ اس پہ ہم بات کریں گے اور اس سے جانیں گے کہ یوتھ کیسے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتی ہے ان سکلز کے ذریعے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر، اور ہمارے ساتھ ایاز مورث صاحب ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کیا کیا چیزیں چاہیے، اور اب ہم بات کریں گے کون سی نیسسری سکلز ہیں جو پروفیشنل لائف میں انٹر ہونے کے لیے یوتھ کے لیے ضروری ہیں. تو یا سب ہمیں بتائیے گا سکلز کے حوالے سے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جب آپ نے کرنی ہے، اپنی ذات پہ آپ نے کام کرنا ہے، تو پروفیشنل لائف میں انٹر ہونے سے پہلے یوتھ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی نیسسری سکلز ہیں؟ لائک آپ نے سے پہلے بات کی کمیونیکیشن سکلز ہیں، پریزنٹیشن سکلز ہیں، نیگوسیشن سکلز ہیں، آفس انوائرمنٹ کو مینیج کرنا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کمیونیکیشن سکلز میں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور باقی پھر ہم سکلز پہ ایسے سے بات کریں گے. صحیح. جیسے آپ نے کہا، سب سے پہلے تو جو کمیونیکیشن کی سکل ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کسی بھی زندگی کے جو ہے وہ سٹیج پہ جانا ہے تو یہ سکل آپ کو بہت مدد کرے گی. ہم دیکھتے ہیں سیلز کی ٹریننگ میں، پبلک اسپیکنگ کے سکلز میں، جو ٹریننگز میں، یہ ساری چیزیں سب سے بڑی جو ہے یہ امپورٹنٹ سکل ہے کمیونیکیشن سکلز کی. اس پر جتنا زیادہ کام کریں آپ، وہ فوکس کرنے کی کوشش کریں. اچھا، یہاں ایک بڑا جو ہے وہ کانسیپٹ وہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ایکسنٹ میں انگلش میں بات کریں، تو وہ جو ہے اس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھیں 95% آپ کی جو ڈیلی لائف میں آپ نے کس طرح کن لوگوں سے بات کرنی ہے وہ اردو میں بات کرنی ہے آپ نے. میں گاؤں سے آیا ہوں اور میں شہر کراچی میں جب گیا تو میرے لیے سب سے بڑی جو لینگویج سیکھنے کی جو مجھے ضرورت پیش آئی وہ اردو تھی، جس کے لیے مجھے زیادہ ایفرٹ کرنا پڑی، اور میں نے وہ سیکھی تاکہ میں لوگوں کے ساتھ زیادہ بہتر طور پہ انٹریکشن کر سکوں، ان کے ساتھ گفتگو کر سکوں، بہتر انداز سے بات چیت کر سکوں. تو نمبر 1 تو آپ جس بھی جو ہے وہ حلقہ احباب میں آپ نے جس بھی جو ہے پروفیشن میں جانا ہے، لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے تو اپنی قومی زبان سیکھیں. بہت سارے لوگ یہ جو کہتے ہیں جی ہمیں اردو نہیں اچھی آتی، یہ کوئی فینومینا نہیں. آج بہت سارے جو ہے وہ سورسز ہیں، بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جن سے آپ اپنی اردو امپروو کر سکتے ہیں، اپنی اردو کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنی کمیونیکیشن کو سیکھیں. آپ کیسی آپ نے بات چیت کیسے کرنی، کسی کو مخاطب کرنا ہے کیسے، آپ نے کسی سے بات، کسی بڑے سے آپ نے بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے، کسی پروفیشنل سے آپ نے بات کرنی ہے تو کس انداز سے بات کرنی ہے، کسی چھوٹے کو بلانا ہے تو آپ نے کیسے. میں آپ کو ایک مثال دوں. میں جو ہے پنجابی کلچر میں ہم بچے کو لاتے اوے ادھر آ. آپ، میں کراچی میں رہتا ہوں، میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں رہتا ہوں، وہ بچے کو بھی آپ کر کے بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا آپ ادھر آئیے، آپ یہ بتائیے. یہ ایک رسپیکٹ کا لیول جو ہے وہ آپ گھر سے سیکھتے ہیں یا اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے. میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں. میرے دادا آج بھی مجھے چودھری کہہ کے بلاتے. یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ مجھے فیل گڈ فیکٹر ہوتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا دادا مجھے یہ چیز سمجھتا ہے.
تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ آپ کو سیکھنا، سب سے پہلے کمیونیکیشن، آپ کو بات چیت کرنا، لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھے. دوسری جو اسکل ہے وہ پریزنٹیشن کی اسکل ہے. پریزنٹیشن میں آپ کس طرح کا ڈریس پہنتے ہیں. اچھا اس میں بھی پھر وہ ڈریس پہننے کا سے مراد جو ہے وہ پینٹ کوٹ یا اس طرح کا ڈریس، اس کی ہم بات نہیں کریں. آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں، کس کلر کے پہنتے ہیں، کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کیری کیسے کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. اور اگین اس میں آپ نے کس طرح سے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اپنے جو ہے وہ فیملی کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے، اپنی کمیونٹی کو کیسے آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈریسنگ کرنا سیکھیں. اس کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پروفیشنل سے، اپنے جیسے فیلڈ سے، اپنے بڑوں سے، ایسے لوگوں سے پوچھیں جو اس فیلڈ میں رہتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا دوں، جب میں پروفیشنل لائف میں آیا تو میں نے پاکستان کے وہ ون آف دا بیسٹ جو ہے وہ امیج کنسلٹنٹ ہے جناب حامد سعید، ان سے جو ہے وہ گائیڈنس لی اور انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا میرا، اور مجھے بہت اچھا لگا. اور میری جو پرسنل گرومنگ ہے وہ ہم شاید اس طرح کی، آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ نے جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا ہے اس فیلڈ کے لوگوں کو آپ ڈھونڈیں، ان سے پوچھیں. یہ پوچھنے کی جو صلاحیت ہے نا، مجھے وہ سائمن سینیک کا ایک بڑا شاندار جملہ لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے شخص پر جو ہے وہ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں، دوسرے شخص پہ اعتماد شو کرتے ہیں کہ جی مجھے آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹ لیا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی شاید جو ہے یہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اس لیے میرے پاس. تو پوچھنے میں کسی سے بھی جو ہے وہ جھجک محسوس نہ کریں. کہیں سے بھی سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی اسکل ملتی ہے، کوئی بات ملتی ہے، اس کو سیکھیں. پھر اس جو کے سب بعد سے اگر ہم بات کریں کانفیڈنس، کانفیڈنس، وہ کیسے آپ کو آئے گا؟ وہ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ قدرت نے آپ کو کون سی ایسی صلاحیت دی ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد بناتی ہیں. یہ جو ہے نا انورڈ پروسیس ہے، آپ اپنی صلاحیتوں کو جاننے کا عمل ہے. میں اپنی زندگی کو اور دیکھوں، میں بہت شاید تھا، میں بات نہیں کر سکتا تھا کسی کے سامنے. جب میں نے اس چیز پر سیکھا، اپنے مینٹور سے کے ساتھ کام کیا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے اندر یہ بولنے کی، کنونس کرنے کی، لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت ہے. ہم سب کے اندر قدرت نے کوئی نہ کوئی ایک ایسی ماسٹر سکل ڈالی ہوتی ہے جو آپ کو انکرج کرتی ہے، جو آپ کو دوسروں سے ڈیفرنٹ بناتی ہے، اور وہ آپ کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتا. تو اس چیز کو آپ دیکھیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی گیدرنگ میں نہیں بول سکتے، لیکن آپ دوستوں میں بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو زیادہ گیدرنگ میں بات کر سکتے ہیں لیکن شاید وہ کم لوگوں میں اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. تو یہ آپ نے جاننا ہے کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے. تو کانفیڈنس آپ کو آہستہ آہستہ وہ ریڈنگ سے بھی آتا ہے، آبزرویشن سے آتا ہے، ریفلیکشن سے آتا ہے کہ آپ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کی بہت ساری ارد گرد اسٹوری ہیں. ہم جرنلسٹ کی ایک ٹریننگ میں تھے تو ہمارے سر نے کہا کہ اگر آپ کو اسٹوری، کسی نے سوال کیا کہ سر اگر کوئی اسٹوری نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا بس میں ٹریول کرو. تمہیں بے شمار ارد گرد اپنے ایسی سٹوریز نظر آئیں گی جن پہ تم نے کبھی نیوز روم میں بیٹھ کر سوچا بھی نہیں تھا. تو ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی لرننگ کے جو آپشن جو ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، ہم انہیں اس اینگل سے دیکھتے نہیں ہیں. وہ بڑی اچھی کوٹیشن ہے، وین اسٹوڈنٹ از ریڈی ماسٹرز اپیئرس، کہ آپ سیکھنے کی جستجو رکھیں. آپ کے اندر وہ لگن، وہ جذبہ، وہ تڑپ ہونی چاہیے. لوگ آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہیں. دیر سو مینی. پھر ایک آج کل جو بہت ضروری ہے وہ ڈیجیٹل سکل ہے نوجوانوں کے لیے. آپ کسی بھی گاؤں میں بیٹھے ہیں، یہ جو ایلیمنٹ تھا کہ جی ہم تو بہت بیکورڈ ایریا میں رہتے ہیں، ہم تو شہر کے اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، ہمارے والدین یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے ٹیچرز نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا، فلاں فلاں فلاں، جو بھی آپ بلیم دینا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. آج ڈیجیٹل سکلز کی وجہ سے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دنیا کی بیسٹ سے بیسٹ انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایک اور سکل جڑی ہے وہ سوشل انالیسس کی ہے، سوشل سکلز ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا برتاؤ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے آپ بات چیت کرتے ہیں. آئی تھنک یہ وہ ساری سکلز ہیں جو لیڈ کرتی ہیں آگے جا کے آپ کے پروفیشن میں. کسی بھی پروفیشن میں آپ جاتے ہیں، یہ بیسک سکلز ہیں جو آپ کو زندگی میں ایک کامیاب اور اچھا انسان بنانے کے لیے، ایک بہتر شہری بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کی مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ پروفیشن میں اپنے جا کے آگے ڈیولپ ایک ہوتے ہیں. اور چیز جو یوتھ میں جس چیز کی کمی ہے، جس سے وہ اچھے پروفیشنل بن سکتے ہیں، میرے خیال میں کچھ ہماری یوتھ جو ہے وہ تھوڑی سی آرگنائز بھی نہیں ہوتی. اس بارے میں آپ کہیں گے کہ آرگنائز ہونا کتنا ضروری ہے پروفیشنل لائف میں؟ وہ جب آپ اپنی لائف کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، جب اپنا زندگی کا مقصد
آپ جو ہے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری جو ان کے اندر قدرت نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, جو ان کے اندر سکلز ہوتی ہیں, جو وہ ریس ہوتی ہے, اس میں بھاگتے ہوئے اس سکلز کو جو ہے وہ نہیں ریفلیکٹ کر پاتے. وہ جو اپنی ذات کو جو اندر سے کھوج لگانے کا عمل ہے نا, یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے, بڑا لینتھی پروسیس ہے. یہ لگتا بڑا آسان ہے کہ جو اپنے آپ کو جانے, لیکن اس کے لیے آپ کو کتنا لینتھی پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے. اس میں میرے خیال میں نوجوانوں کو, جو آپ جیسے ٹرینر ہیں, ہم جیسے لوگ کام کر رہے ہیں, مینٹورز ہیں, بزرگ ہیں, آپ کی فیملی میں, اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ, ان سے پوچھیں انہوں نے زندگی سے کیسے مینج کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جب زندگی میں کہیں بہت سارے جب اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے, بہت سارے چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے, میں اپنے دادا سے کنسلٹ کرتا ہوں اور وہ مجھے زندگی کے تجربات سے, اپنے واقعات سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں, ایسے آپ کرو. تو یہ بہت ضروری ہے. اس طرح سے آپ اپنے پیرنٹس کو بھی جانتے ہیں, اپنی فیملی ممبرس کو بھی جانتے ہیں, اور آپ کو یہ پتہ لگتا ہے. یعنی میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں, جب میں نے اپنے دادا کا انٹرویو کیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو میرا یہ ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے, جو ہینڈ کو موو کرنے کا, کوشچن کرنے کا, روکنے کا انداز کرنا, یہ میرے دادا سے. اچھا. تو یہ آپ کے جو نا, آپ کی جو ایک جینیٹک ہوتی ہے, جو آپ کی سکلز ہوتی ہیں, وہ بھی میٹر کرتی ہیں. جب آپ نے, پھر سب سے بڑی بات, آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہوتا ہے. دے نو یو ویری ویل. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے, جو آپ کے اندر کون سی سکلز ہیں, کس چیز کا آپ کو پیشن ہے. جو وہ بروس لپٹن جو ہے وہ اپنی بایولوجی آف, جو بک اپنی اس میں بتاتا ہے, بایولوجی آف بلیف میں, کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے بچے کی, وہ پہلے 7 جو ہے وہ سالوں میں ہوتی ہے. تو پیرنٹس جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں. اپنے پیرنٹس سے پوچھیں, ان سے ملیں, آپ بڑوں سے پوچھیں, مینٹور سے پوچھیں, ایسے لوگوں سے جو زندگی کے تجربات سے آپ کی بہتر طور پر رہنمائی کر سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں. ہمارے ناظرین نے جانا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے, کس قسم کی سکلز ان کو چاہیے, کیسے وہ اپنے آپ کی اچھا سا ایک شہری اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں اور ایک اچھا پروفیشنل بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. آج کے پروگرام میں ہم بات کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر, اور ایاز مولوی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کس طرح سے فیملی, پیرنٹس, آپ کے ٹیچرز, مینٹورز آپ کی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں, اور کس قسم کی سکلز آج کل ضروری ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کو اپنی ڈریسنگ پہ فوکس کرنا ہے, اپنی نیگوسیشن سکلز پہ فوکس کرنا ہے, کمیونیکیشن سکلز پہ فوکس کرنا ہے, اور ساتھ ہی آپ کو کانفیڈنس شو کرنا ہے اپنے آپ میں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو آج کے پروگرام میں ڈسکس کی ہم نے. آپ اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارا یوٹیوب چینل حق نیوز کا, اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے, اور فیس بک پہ ہمارا پیج ہے, اس کو بھی آپ ضرور لائک کیجیے. یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اللہ حافظ.